أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ہم معرفت رسول جو کہ حقوق مصطفیٰ میں سے پہلا حق ہے، اصل عنوان ہمارا حقوق مصطفیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے متعلق ہم انشاءاللہ چند جمعات تک گفتگو کریں گے. ان میں سے پہلا حق معرفت رسول ہے، معرفت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو جائے تو آپ کی معرفت کے دو حصے ہیں. ایک آپ کے نسب اور حسب کو پہچانا جائے، دوسرا آپ کے اوصاف حمیدہ کو پہچانا جائے. تو ہم ابھی پہلے حصے میں ہیں، پہلے حق کے پہلے حصے میں ہیں. اور پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا حق تھا معرفت رسول، اور اس کا پہلا حصہ ہے نسب رسول، حسب رسول. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں، حضور علیہ السلام کے رشتے، ان سے متعلق بات ہو رہی تھی. آپ کا نسب نامہ عرض کیا، آپ کے اعمام یعنی چچاؤں کا ذکر ہوا، آپ کی پھوپھیوں کا ذکر ہوا، آپ کے رضائی بھائیوں کا ذکر ہوا، اور رضائی بہنوں کا تذکرہ ہوا گزشتہ جمعہ. آج کی نشست میں ازواج مطہرات جو آپ کے حرم میں آنے والی خواتین ہیں ان کا کچھ تذکرہ کریں گے، اور ساتھ ہی اگر موقع ہوا، وقت ہوا تو خلفائے راشدین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیا کیا ہے اس پر بات کریں گے. تو سب سے پہلی بات، ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون جن کے ساتھ سب سے پہلے نکاح ہوا، تفصیل ہم گزشتہ جمعہ عرض کر چکے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا پہلا نکاح ہند بن منظر یا ہند بن نباش سے ہوا، جن سے دو بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند اور دوسرے کا نام ہالہ. اور دوسرا نکاح ان کا عتیق ابن عابد سے ہوا، اور ان سے صرف ایک بچی پیدا ہوئی، ہندہ. گویا کہ حضرت خدیجہ کا آپ علیہ السلام کے عقد میں آنا، اس سے پہلے ان کے دو نکاح ہوئے. ان میں سے پہلے خاوند کا انتقال ہوا، دوسرے خاوند نے طلاق دی، یا دوسرے خاوند سے انہوں نے خود طلاق دی. دونوں صورتوں میں ان کی مجموعی اولاد کی تعداد 3 تھی. جبکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کے بعد ان کی مجموعی تعداد حرم رسول میں آنے کے بعد وہ کل 6 بچے اور بچیاں پیدا ہوئی، جن میں سے 4 بچیاں ہیں اور 2 بچے ہیں. 4 بچیاں جن میں سے پہلی بچی کا نام حضرت زینب، دوسری بچی کا نام حضرت رقیہ، تیسری بچی کا نام حضرت ام کلثوم، چوتھی بچی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. ان سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹے کا نام علی بن العاص اور بیٹی کا نام امامہ بن العاص. دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی حضرت رقیہ، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. اور نکاح جب ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کو 12 سال بیت چکے تھے، یعنی ہجرت نبوی سے 1 سال پہلے حضرت رقیہ کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا. پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ
مدینہ منورہ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر آپ وہاں سے مدینہ منورہ آئیں اور مدینہ منورہ میں دوسری سن ہجری میں دوسری ہجرت کے سال میں آپ کو خسرہ کی بیماری نکل آئی اور اس بیماری کی باعث آپ شدید تکلیف میں تھیں اور اسی دوران بدر کا واقعہ رونما ہوا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر کے بدر کی طرف نکل رہے تھے، حضرت عثمان نے بھی جانے کی خواہش کا اظہار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع فرمایا کہ آپ اپنی زوجہ ہماری دختر ہماری بیٹی کی آپ تیمارداری لیجیے۔ حضرت عثمان یہیں پر رہے، حضور علیہ السلام چلے گئے صحابہ کرام کو لے کر کے، ادھر صحابہ کرام کو بدر میں فتح ہوئی لیکن ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور نہ ہو سکی، صحت یاب نہ ہو سکی اور وہ جان آخری کے سپرد کر چکی۔ حضرت رقیہ کے بدن سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام تھا عبداللہ بن عثمان، عبداللہ بن عثمان۔ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام جو ہے وہ بعض حضرات نے زینب لکھا ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے بیٹی کا نام زینب تھا اور یہی زینب ان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد ہوا تھا۔ بات سمجھے؟ تو حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں ہے اور ایک نواسی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہے۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد، ان کا انتقال سن 2 ہجری میں ہوا، مجموعی طور پر یہ 3 سال حضرت عثمان کے عقد میں رہی۔ ان کا انتقال ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ام کلثوم جو کہ حضور علیہ السلام کی تیسری صاحبزادی تھی، ان کا نکاح کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سیدہ رقیہ 4 بیٹیوں میں سے سیدہ رقیہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا، سیدہ رقیہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا اور یہ سن 2 ہجری کی بات ہے۔ میں آگے چل کر ایک نقطہ عرض کروں گا، یہ سن 2 ہجری کی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، حضرت ام کلثوم کا انتقال سن 4 ہجری میں ہو گیا۔ 2 بیٹیاں آپ علیہ السلام کی 4تھی سن ہجری تک انتقال فرما گئی۔ جو بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب، ان کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوا۔ کب ہوا؟ سن 9 ہجری میں ہوا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی اور ان سے 2 بچے اور پیدا ہوئے جیسا میں نے عرض کیا۔ ان کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوا۔ اب رہ گئی ایک بیٹی، 4تھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، اور ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ مجموعی طور پر حضور کے 4 نواسے، 2 نواسیاں، 4 نواسوں میں سے بڑے نواسے حضرت علی بن العاص، دوسرے نواسے عبداللہ بن عثمان، تیسرے نواسے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اور چوتھے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، اور نواسیاں 2، ایک کا نام امامہ بن ابو العاص اور دوسرے کا نام زینب بنت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہوا۔ اب ایک بات جو نقطے کے طور پہ سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ سن 10 ہجری کی بات ہے، عیسائیوں کا ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بحث و مباحثہ ہوا، سوال جواب ہوئے، سارے ان میں ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت مباہلہ دی۔ کیا دی؟ دعوت مباہلہ، یعنی تم بھی اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے ماننے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ یہ دعوت مباہلہ کب ہوئی؟ سن 10 ہجری میں، اور حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ 10 ہجری میں کتنی بچی؟ 1۔ انتقال ہوا کتنوں کا؟ 3۔ ایک کا انتقال سن 2 ہجری، دوسرے کا انتقال سن 4 ہجری، تیسری کا انتقال سن 9 ہجری۔ دعوت مباہلہ کب ہے؟ یار لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو دعوت مباہلہ میں 4 بیٹیاں کیوں نہیں تھیں؟ بھائی جس کا انتقال ہو گیا، جو قبر کی پاتال میں چلے گئے، انہیں تو دعوت مباہلہ میں نہیں لایا جاتا نا۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو، مرحومین کو لے کر آیا ہو کسی بھی موقع پر، کسی بھی معاملے میں؟ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بڑی بےہودہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوتی تو دعوت مباہلہ میں بھی شریک ہوتی۔ اچھا حضور کی 4 بیٹیاں ہوتی تو وہ جو ردائے اہل بیت ہے، یعنی اہل بیت والی جو چادر ہے آیت تطہیر، اس میں بھی شامل ہوتی۔ بھائی آیت تطہیر بھی نازل ہوئی سن 10 ہجری، دعوت مباہلہ بھی ہوئی سن 10 ہجری میں۔ بیٹی ہے 1،
کی ایک بیٹی نے آنا ہے. بات آئی. اچھا اب آگے چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ کا انتقال ہوا حضور کے اعلان نبوت کے 10ویں سال. آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے کوئی نکاح میں کروں. اس کے لیے آپ علیہ السلام نے خود ہی اظہار فرمایا کہ مجھے عمر رسیدہ خاتون، تجربہ کار خاتون چاہیے. چنانچہ حضرت سودا ابن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ آپ کا دوسرا نکاح ہوا سن 10 نبوی میں. حضرت سودا عمر رسیدہ خاتون تھی. آپ علیہ السلام کے بچوں کی انہوں نے پرورش کی. لیکن ایک موقع پر ایک بات آپ کو عرض کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابیہ نے، کسی زوجہ مطہرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ سے، آپ کی ازواج میں سے سب سے پہلے ملاقات کون کرے گا؟ یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ سے سب سے پہلے ملاقات کس کی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ بڑے ہیں، جس کے ہاتھ بڑے ہیں. تو حضرت سودا ابن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ بڑے تھے. لیکن یہاں مراد وہ نہیں تھی. یہاں ہاتھ بڑے ہونے سے مراد ایک محاورہ تھا اور اس کا معنی تھا فیاضی. اس سے مراد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضرت سودا ابن زمعہ یہ سمجھتی رہی کہ اللہ کے رسول نے میری طرف اشارہ کیا. حضور کی حیات میں ساری زندگی یہی سمجھتی رہی اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے. تو یہ ہم وقت اسی سوچ اور فکر میں رہتی تھی کہ کب میرے وصال کا پروانہ آتا ہے اور میں اللہ کے رسول کے پاس جاتی ہوں. لیکن ان سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہو گیا. اب وہ پریشان ہو گئی اللہ کے رسول نے کہا. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت زینب چونکہ فیاض تھی، سخی تھی اور اس سے مراد سخاوت ہی تھی. ان کا انتقال 22 ہجری میں ہوا اور ان کا پہلا نکاح سکران جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان سے ان کا نکاح ہوا تھا. ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام تھا عبد الرحمن. اسی سال حضور علیہ السلام کا تیسرا نکاح بھی اسی سال ہوا اور یہ نکاح حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق اکبر کے ساتھ ہوا. حضرت صدیق اکبر کی ان بیٹی کا اس سے پہلے کہیں نکاح نہیں ہوا. ان سے پہلے کوئی نسبت نہیں تھی. یہ پہلی نسبت، آخری نسبت حضور علیہ السلام سے تھی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 ازواج مطہرات میں سے کہ آپ حرم نبوت میں آئیں. آپ حرم نبوت میں آنے سے پہلے آپ کسی کے حرم میں کسی کے گھر کی زینت نہیں بنی. ماں باپ نے پرورش کی اور اس پرورش کے بعد حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی. اس لحاظ سے آغوش نبوت میں آنے کے بعد یہ خاتون تمام ازواج مطہرات میں سب سے مقدس خاتون ہے. یہی وجہ ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کے بہت سارے اعلیٰ کام لیے. مثلا ان میں سے ایک بہت بڑا کام خانگی امور یعنی گھریلو معاملات کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کا رہن سہن، آپ کا کھانا پینا، آپ کے گھر کے اعتبار سے عبادات اور ریاضیات، آپ کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات، آپ کا گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ تعلقات، گھر سے نکلنے کے عادات، گھر میں داخل ہونے کے معاملات، ان تمام چیزوں کے حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی جو ایک زبردست قسم کی جو صورت یا سیرت ہمارے سامنے کھینچی ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچی. آپ رضی اللہ عنہ سے 2000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں جو کسی بھی خاتون سے مروی نہیں. سب سے بلکہ امت مسلمہ میں محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں کہ جن سے آدھا دین امت کو ملا ہے. کیا ملا ہے جی؟ آدھا دین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور آدھا دین باقی اصحاب رسول سے. اب کیوں اس کو آدھا کہا گیا؟ حالانکہ ہزاروں احادیث ہیں، ان سے تو 2000 سے کچھ زائد احادیث مروی ہیں. اس کی وجہ آدھا اس لیے کہا گیا کہ انسان کی زندگی کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ اس کا اپنے گھر کے گھریلو زندگی کا ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے اس کا معاشرتی زندگی. معاشرتی زندگی صحابہ کرام نے بیان کی ہے اور گھریلو زندگی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت فضائل سے، بہت مناقب سے نوازا، جن میں سے ایک بہت بڑی فضیلت میں نے آپ کو عرض کیا کہ قواری تھی. دوسری ایک بہت بڑی فضیلت اور وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ
السلام کا سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا. آخری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے ساتھ ٹچ ہوئی، لمس ہوئی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چبائی ہوئی مسواک، جس کے ساتھ ظاہر ہے ان کا دعا بھی شامل. اب آپ کہیں گے کہ وہ چبائیں، ہو سکتا ہے وہ کسی چیز سے پروف کر دیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مسواک چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک پکڑی اور ایک پتھر کے اوپر رکھ کر دوسرے پتھر سے مارنا چاہا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، دانتوں سے چبا کر دو. تو یہ فضیلت صرف انہیں حاصل ہے. اور ایک اور بڑی اہم فضیلت، اور وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ 10 دوسری جو امہات المؤمنین ہیں ان میں سے کسی ایک زوجہ مطہرہ کے بستر پر قرآن نازل نہیں ہوا. یہ واحد زوجہ ہیں کہ جن کے بستر پر جبرائیل امین جو ہے اللہ کا قرآن لے کر آئے. اور یہ واحد خاتون ہیں ازواج مطہرات میں سے جن کے ساتھ حضرت جبرائیل امین حاضری کے وقت سلام باقاعدہ 3 دفعہ پیش کیا. یا رسول اللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کی طرف سے سلام. یہ سلام حضرت جبرائیل کا نہیں تھا، یہ سلام بارگاہ اعزی سے ہوا. تو یہ مقام تو معمولی مقام نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں ان کے وطن سے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن پوری امت آپ کی اولاد ہے. حلالی امت جتنی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ آپ کی اولاد ہے. ہاں جو نطفہ حلال نہ ہو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تبرہ کرے تو کرے. بس مانی اگلی بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ 3 نکاح ہوئے مکہ مکرمہ میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا، نسبت ہوئی تھی 10 نبوی میں، رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی جا کر کے مدینہ منورہ میں پہلے سن ہجری میں ہوئی، یعنی 3 سال کے بعد جا کر کے رخصتی ہوئی. اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو نکاح کیا ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں. بڑا عجیب سا معاملہ ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ یہ خنیس نام کے ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ تھی. حضرت خنیس کا غزوہ بدر میں شریک ہونا احادیث سے ثابت ہے اور ان کا زخمی ہونا بھی ثابت ہے. یہ غزوہ بدر میں زخمی ہو گئے، لیکن اس وقت موقع پر شہید نہیں ہوئے، زخمی ہوئے اور یہ انہی زخموں کے ساتھ واپس مدینہ منورہ آئے اور ان زخموں سے جان بر نہیں ہو سکے. انہی زخموں کی بدولت آپ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت خنیس کا انتقال ہوا، اب تھوڑا سا اپنی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جائیں. اسی وقت یعنی اسی غزوہ بدر کے دوران حضرت رقیہ کا انتقال ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. تو گویا حضرت عثمان کے گھر میں ابھی کوئی خاتون نہیں آئی تھی. حضرت حفصہ کے خامد کا انتقال ہو گیا جو کہ خنیس تھے رضی اللہ عنہ. جب عدت ختم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ جس گھر میں محمد رسول اللہ کی بیٹی آئی ہو، میری خواہش ہے کہ اب وہ بیٹی چونکہ موجود نہیں تو اس گھر میں بڑے اعتماد کی بات ہے، بڑے یعنی ان پر اعتماد اور بھروسے کی بات ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی ان کو دی ہے، تو لہذا بڑا اچھا گھرانہ ہے، تو میں کیوں نہ اپنی بیٹی کے لیے اس شخص کو اپنا داماد چن لوں. چنانچہ آپ نے حضرت باوجود اس کی کیا بات ہے اور آپ نے خود پیغام نکاح بھیجا حضرت عثمان کو کہ آپ میری بیٹی حفصہ کے ساتھ نکاح کریں. عثمان نے انکار کر دیا. عثمان نے انکار کر دیا. اب ان کو بڑا عجیب سا لگا کہ حضرت عثمان نے انکار کیوں کیا، وجہ نہیں ہے. فوراً انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام نکاح بھیج دیا. بڑا اس زمانے میں لوگ دولت نہیں دیکھتے تھے، یہ واضح رکھیے گا. آج ہم فیکٹریوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، آج ہم اپنی بچوں کا نکاح فیکٹریوں کا تبادلہ کرتے ہیں، کاروبار کا تبادلہ کرتے ہیں. اس وقت یہ نہیں تھا. اس وقت یہ تھا کہ دینی اعتبار سے کس کا مقام اونچا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جناب دونوں تاجر تھے، بات تاجری کی نہیں تھی. تاجر تو ان سے بڑے مدینہ منورہ میں عبد الرحمن بن عوف تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مال ان کے پاس موجود تھا.
عثمان کے ساتھ جب نکاح کے لیے پیغام بھیجا انہوں نے انکار کر دیا، تو فوراً آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کریں گے؟ جواب دیا نہیں۔ پریشان ہو گئے، کیا بات ہے، کوئی عیب، کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی مسئلہ۔ اور انہی دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں کچھ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وسوسہ سا یا اس قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی، میری بیٹی میں کیا مسئلہ ہے؟ پھر خیال آیا، پھر فوراً خیال آیا کہ اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوشی قبول کیا، اس سے بڑی نسبت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ میں تو نسبت ہی تلاش کر رہا تھا، سب سے بڑی نسبت مجھے حاصل ہو گئی، اس سے بڑی نسبت اور کیا چاہیے؟ اب جب نکاح ہو گیا نا، سنیے ذرا، نکاح ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کے پاس آ کے بیٹھے، عمر ناراض نہ ہونا، آپ نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تھا، انکار کر دیا تھا، میں نے بھی کیا تھا، عثمان نے بھی کیا تھا، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کر دیا تھا ہمارے سامنے کہ میں چاہتا ہوں کہ حفصہ کے ساتھ نکاح کروں۔ تو رسول اللہ کے اظہار کے بعد ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو ہاں کرتے، یا ہماری مجال نہیں تھی کہ حضور کے پیغام سے پہلے ہم آپ علیہ السلام کے راز کو افشا کرتے، دونوں ضرورتیں نہیں تھی، اس لیے ہم نے خاموشی سے انکار کر دیا، ہم نے خاموشی سے انکار کر دیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ وسلم کے حرم میں چوتھی بیوی ہیں جن کا نکاح، پانچویں بیوی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں جو آئی وہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ سن 4 ہجری میں ہوا، اور اس کی بھی بڑی زبردست داستان ہے۔ ان کے پہلے خامن ہیں حضرت عبداللہ بن الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو اگر یادداشت میں وہ بات موجود ہو تو یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ دونوں نے پیا ہے، حضرت عبداللہ بن الاسد نے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لحاظ سے یہ رضائی بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت ام سلمہ کا نکاح ہوا تھا، ان سے 5 بچے پیدا ہوئے تھے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن الاسد یہ شدید زخمی ہوئے، اور یہ زخمی حالت میں ہی تقریباً 1 سال کے قریب انہوں نے وقت گزارا زخموں میں۔ نزع کی کیفیت طاری ہوئی ان پر، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے تو حضرت ام سلمہ دوڑتی ہوئی گئی حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ، عبداللہ انتہائی آخری لمحات اور سیریس حالت میں ہے، آپ تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آخری وقت تھا، آخری سانسیں لے رہے تھے حضرت عبداللہ ابن الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلمہ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی، اس زمانے کے اعتبار سے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ ہائے کس غربت میں موت آ رہی ہے۔ چونکہ حالات فقر و فاقہ کے تھے، تنگی کے تھے، اس حالت میں ایک جملہ نکل آیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ماتم کرنے اور وویلا کرنے اور بال نوچنے اور تھپڑ مارنے سے منع کیا۔ اس کے بعد کی بات ہے، ابھی تک یہ ممانعت نہیں آئی تھی۔ عرب کے اندر یوں وویلا کرنا اور موت پر یوں چیخ و پکار کرنا یہ عرب کا عام دستور اور رواج ہے۔ حضرت ام سلمہ نے بھی ایسا ہی جملہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تسلی دی اور ان سے کہا کہ صبر کیجئے، اور ساتھ ایک بات یہ بھی کہی کہ اللہ سے مانگیے کہ اللہ ان کا بہترین جانشین آپ کو نصیب فرمائے۔ کہتے میں نے، یہ حضرت ام سلمہ کی خود روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی اس بات کو ذہن میں رکھ لیا، لیکن اس وقت چونکہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ میں ان دعاؤں کی طرف نہ جا سکی، بس وویلا اور غم و فکر۔ جب اللہ کے حضرت عبداللہ بن الاسد کا انتقال ہو گیا، ان
انتقال کے کچھ دنوں کے بعد مجھے حضور کی وہ دعا یاد آئی. اب میں وہ دعا کرتی رہی کہ یا اللہ ان کا بہترین جانشین نصیب فرما. میرے 5 بچے ہیں, کمانے والا کوئی نہیں ہے, حیات تنگی کے ہیں, فقر و فاقہ ہے, وراثت میں بھی چھوڑ کے کچھ نہیں گئے, اللہ بہترین جانشین نصیب فرما. عدت گزر گئی. جب عدت گزری تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں پیغام نکاح بھیجا. حضرت ام سلمہ نے نکاح کر دیا. کہا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا, اور اسی لیے پیغام نکاح بھیجا کہ 5 بچے ہیں, زیر کفالت آ رہے ہیں, انہوں نے نکاح کر دیا. اب حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ جائیے اور میری طرف سے پیغام نکاح انہیں دے دیجیے. جب حضرت عمر گئے تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب حضرت عمر آئے میرے پاس حضور کا پیغام لے کر کے, تو اس وقت مجھے فوراً حضور علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی, اور جس کو میں وہ کرتی رہی, جس کو میں مانگتی رہی, اور جب میں مانگا کرتی تھی تب سوچا کرتی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن الاسد سے زیادہ بہترین جانشین کون ہوگا, ان کا بہترین جانشین کون ہو سکتا ہے. جب حضور کا پیغام میرے گھر آیا تو میں نے کہا مولا کریم تو ہر دعا قبول کرنے والا ہے, تو کسی کی آرزو کو, کسی کی نیک تمنا کو دھتکارتا نہیں, راندہ درگاہ نہیں بناتا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن الاسد کی جانشینی یا ان کے بعد حضور علیہ السلام کی عقد میں آئی ہیں. اور پھر حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب حضرت عمر آئے میں نے اول تو شکر ادا کیا, لیکن ساتھ ہی میں نے کہا اے عمر جا کر حضور سے کہہ دیجئے کہ میرے کچھ عذر ہیں, میرے کچھ عذر ہیں. پہلا عذر, میں عیالدار عورت ہوں, 5 بچے میرے. آپ اگر مجھے اپنے حرم میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 5 بچے حرم میں رکھنے پڑیں گے, کفالت کرنی پڑے گی. دوسری بات, سن رسیدہ ہوں, عمر رسیدہ ہوں, بڑی عمر کی عورت ہوں, شاید آپ کے گھر میں اس طرح خدمت کام کاج نہ کر سکوں. تیسری بات یہ ہے کہ میں غیور عورت ہوں, کسی قسم کا اپنے اوپر تانا یا جملہ یا کوئی اس قسم کی بات اپنی سوتنوں سے یا کسی اور کی طرف سے برداشت نہیں کر سکوں گی. اللہ کے رسول کے بعد 3 شرائط آئیں, اللہ کے رسول کے بعد قبول ہے, منظور ہے, 3 شرائط منظور ہیں. بچوں کو بھی ہم اپنے کفالت میں لیں گے اور ان کی عمر کا بھی لحاظ رکھیں گے, اور انہیں کسی قسم کا تانا اور کسی قسم کے اس طرح کی الزام تراشی بھی نہیں کریں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں, اور اب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کے عقد میں آنے کے بعد, حضور علیہ السلام کے حرم میں آنے کے بعد ام المؤمنین کہلائی. ان کے بعد اگلا نکاح حضور علیہ السلام نے 7واں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حی ابن اخطب یہودی کی بیٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے 2 نکاح ہوئے تھے, اور دونوں نکاح میں پہلے نکاح سے آپ کا جو خامن تھا اس کا انتقال ہوا. دوسرا نکاح جو ہوا ابن صفوان سے, اور وہ غزوہ خیبر میں قتل ہوا. غزوہ خیبر میں 3 قسم کے لوگ مارے گئے. نمبر 1 حضرت صفیہ کے خامن ابن صفوان, نمبر 2 ان کے والد حی ابن اخطب, اور نمبر 3 اسی صفوان کو جو کہ حضرت صفیہ کے چچا تھے, اور یہ چچا تھا بھائی تھا جس کا نکاح ہوا. چچا, خامن اور والد, 3 لوگ گویا ان کی کفالت کے جو 3 طرف کے رشتے تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے, مارے گئے. اب ایسے عالم میں آپ اندازہ کیجئے ایک ایسی خاتون جس کے خامن کو بھی مار دیا گیا ہو, جس کے والد کو بھی مار دیا گیا ہو, جس کے چچا کو بھی مار دیا گیا ہو, اس خاتون کے دل میں اسلام کی محبت ہوگی یا اسلام کی نفرت ہوگی؟ بظاہر حقائق کیا کہتے ہیں, بظاہر نفرت ہوگی, ظاہر انتقام کیا ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہوا. ہوا کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پیغام نکاح بھیجا. لیکن کیسے؟ سنیے. حضرت صفیہ قیدی بن کر کے آئی. جب یہ قیدی بن کر آئی تو ایک صحابی کی قسمت میں, یہ ایک صحابی کی تقسیم میں یہ آئی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صحابی کی تقسیم میں آئی تھی ان کا نام تھا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور علیہ السلام کے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے, اور 1-2 دفعہ جبرائیل امین حضرت دحیہ کلبی کے اس میں شکل و صفات میں بھی تشریف لائے تھے. پر حضرت دحیہ کی تقسیم میں یہ آئی اور حضور علیہ السلام
کے ساتھ ان کے نکاح کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کے حضور کے دربار میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صفیہ ایک سردار کی بیٹی ہے اور وہ ایک عام صحابی کے قید میں چلی گئی، ان کی باندھی کے طور پہ چلی گئی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو اپنے غلامی میں لے لیجیے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت دحیہ کو ایک اور لونڈی دی اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف بلا لیا، آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد پیغام نکاح بھیجا اور ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اس کے بعد اگلا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، چونکہ ان کے آباء و اجداد سارے یہودی تھے، تو ایک دفعہ کسی نے ان کو کچھ تانا دیا، اس طرح تانا دیا کہ ہم قریش سے ہیں، خاندان نبوت سے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہو گئی کہ یا رسول اللہ مجھے تانا دیا جا رہا ہے کہ وہ قریش کے خاندان نبوت سے بنو ہاشم سے تعلق رکھتی ہیں اور میں ادھر مدینہ منورہ کے جو یہودیوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ جا کر انہیں کہو کہ حضرت ہارون میرے والد ہیں، حضرت ہارون میرے والد ہیں اور موسیٰ میرے چچا ہیں اور محمد میرے خاوند ہیں۔ تم ایک نسبت کو روکتی ہو، میری تو تین نسبتیں ہیں، نبوت کے خاندان سے میری 3 نسبتیں ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا نکاح ہوا وہ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان سے ہوا۔ حضرت رملہ بنت ابی سفیان یہ حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت معاویہ کی ہمشیرہ ہیں اور جس کو ہم یزید پلید کہتے ہیں اس کی صحیح پھوپھو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں یہ آئیں اور ان کا نکاح کہاں ہوا، کن حالات میں ہوا، حضور نے کس طرح پیغام نکاح بھیجا، ان کا حق مہر کتنا طے ہوا اور کتنی غیور تھی اپنے والد کے ساتھ، انہوں نے کیا سلوک کیا، کیا معاملات کیے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو اگلے جمعے میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔